کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج پہ تشریف لے کر گئے، آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اور نیچے ایک ہجوم کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ بکھرے ہوئے ہیں. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تخت پہ کھانا پیش کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں ان کو جیسے کوئی پھینکتا ہے نا کھانا، جیسے کوئی لنگر لوٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ آ جائے، کسی کے ہاتھ میں کچھ آ جائے، کسی کے ہاتھ میں کچھ آ جائے. تو جبرائیل علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو کے یہاں پر آئیں، اور ان کے جو آل اولاد ہے وہ باقاعدہ طور پر ہر جمعرات یا ہر شب یا مہینے میں ان پر قرآن پاک پڑھوا کر خود پڑھ کر کھانا سامنے رکھ کے ان کو ایصال کرتے ہیں، ان کو ثواب پہنچاتے ہیں. تو یہ ثواب ان کو تخت پہ بٹھا کر فرشتے پہنچاتے ہیں کہ جن کے گھر والے اہتمام کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے دادا میاں نبی زادہ شاہ صاحب کی ہم ہر ماہ کرتے ہیں، آئی نا بات سمجھ میں. تو وہ تخت پہ ان کو بٹھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ حضور یہ آپ کے غلام نے پیش کیا، یا آپ کے اولاد نے پیش کیا، یا آپ کی بیٹی نے پیش کیا، یا آپ کے فلاں نے پیش کیا. باقاعدہ بتایا جاتا ہے، فرشتے ان کو بتاتے ہیں. اور جو لوگ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جو لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کی مثال جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ اب جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بھائی تمام مسلمانوں کے سال کو ہم ثواب کرتے ہیں، تمام مومنین کے ہم کو سال کو ثواب کرتے ہیں. تو تمام مسلمان جب ہم کہتے ہیں نا تو وہ جو اس کا جو ثواب ہوتا ہے نا وہ پھر تمام مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے. اچھا جب فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوٹے آپ نے پھر وہی ماجرا دیکھا، پھر آپ نے دیکھا کہ جو تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوٹنے والوں میں آ گئے، اور تخت پہ بیٹھنے والے کچھ اور نئے لوگ آ گئے. آپ نے فرمایا یہ تو وہ تھے جو ادھر بیٹھے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اب ان کو بھیجنے والا ایصال کرنے والا اب کوئی نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگان دین کو، اگر ہم اپنے جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ہم ان کو فاتحہ پڑھ کر، فاتحہ بیسیکلی کیا ہے؟ فاتحہ لوگ کہتے ہیں نا فاتحہ حرام، فاتحہ حرام، فاتحہ حرام. فاتحہ ہے کیا؟ فاتحہ ہے ہی سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، اور کچھ بخت لوگ کہتے ہیں کہ حرام. فاتحہ بیسیکلی سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں اس میں، ہم چاروں کل پڑھتے ہیں اس میں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور ہم باقاعدہ طور پہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے پیاروں کو عطا کر. تو یہ واقعات ہمیں ہمارے بزرگان دین کی زندگی سے ملتے ہیں، سوانح حیات سے ملتے ہیں.